ہو گئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تم سب کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جب مدینے والوں کو میٹھا پانی نہیں ملتا تھا، بیر روما خرید کر کے وقف کس نے کیا؟ انہوں نے کہا انت، آپ نے کیا۔ انہوں نے کہا آج مجھے پانی نہیں دیتے ہو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب مسجد نبوی تنگ ہو گئی تو زمین خرید کے دینے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا انت، آپ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جیش الاسرا کے زمانے میں غزوہ تبوک کے موقع پہ 900 اونٹ، 100 گھوڑا اور 5 کلو سونا دینے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا انت، آپ تھے۔ انہوں نے کہا حضور کی 2 بیٹیاں کس کے گھر میں ہیں؟ انہوں نے کہا آپ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں کسی کو قتل کرنا جو ہے وہ صرف 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قتل ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی قتل کرے، اس کو قصاص میں قتل کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بوڑھا ہو، شادی شدہ ہو اور پھر زنا کرے، اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے، اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں اسلام پہ قائم ہوں، میں نے آج تک کسی چیونٹی کو بھی قتل نہیں کیا۔ زنا تو بڑی بات ہے، میں نے کسی غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر بھی نہیں ڈالی، تم مجھے آخر کیوں قتل کرتے ہو؟ لیکن بلوائیوں نے کہا کہ بالکل نہیں، ہم ہر حال میں آپ کو قتل کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واپس گھر میں اترے، کمزوری ہو گئی تھی، 40 دن پانی بھی نہ ملے، کھانا تو کھانا ہے نا، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ جب پیاس شدت کرتی ہے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو پیاس بجھ جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا سا سو گئے دن میں قیلولے کے لیے، اور جب اٹھے تو اپنی بیوی نائلہ کو بلایا اور فرمایا کہ نائلہ، معلوم ہوتا ہے میرے شہید ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر بیٹھے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ عثمان ہم تو تیری انتظار میں ہیں، آج افطار ہمارے ساتھ کرو۔ تو اس لیے فرمایا کہ نائلہ اب میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، ایک تو مجھے پجامہ دے دو میں پہن لوں تاکہ باغی مجھے قتل کریں تو کہیں میرا صدر نہ کھل جائے۔ آپ نے پاجامہ پہنا، کپڑے پہنے اور قرآن شریف لے کے پڑھنا شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ بلوائیوں نے دیوار کے پچھلے حصے سے کود کے اندر آئے اور ایک ظالم نے لوہے کی لٹھ ماری حضرت عثمان کے سر پہ، اور اس کا خون کا فوارہ جو نکلا اسی آیت پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بی بی نائلہ نے بچانے کی کوشش کی تو ایک ظالم نے تلوار مار کے ان کی انگلیاں کاٹ دی، اور ایک ظالم حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھ آیا اور داڑھی پکڑ کے تماچے مارتے رہے۔ جب اسے تھپڑ مارا تو بی بی نائلہ نے بددعا کی، فرمایا اللہ تیرے ہاتھ کو خشک کر دے، اور اللہ تجھے لولا لنگڑا اندھا کر دے، اور اللہ تیری مغفرت کبھی نہ کرے۔ حضرت عثمان
حالت میں قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے، روح نکل گئی، لیکن ظالموں نے پھر بھی سینے پہ چڑھ کے کودتے رہے، آپ کی پسلیاں ٹوٹی۔ اور آج مظلوم عثمان کو جنازہ نہیں اٹھانے دیتے، 2 دن بغیر جنازے کے آپ اپنے مکان میں رہے۔ حضرت علی نے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ حضرت عثمان کا تجہیز و تکفین بھی نہ ہو۔ انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ رات کو حضرت عثمان کو گھر سے نکالا، اور لالٹین لیے ہوئے بی بی نائلہ آگے چل رہی تھی کہ شاید بلوائی جو ہے وہ عورت کا حیا کریں، اور بڑی مشکل سے صرف 18 آدمیوں نے حضرت عثمان کا جنازہ پڑھا، جن میں امامت کرنے والے حضرت جبیر بن مطعم تھے، اور جنت البقیع کے آخری کنارے پہ حضرت کو دفن کیا گیا۔ اور صحابہ نے کئی دن تک آپ کی قبر پر بھی نگرانی رکھی کہ کہیں بدبخت جو ہے وہ قبر سے نکال کے بھی حضرت عثمان کی بے حرمتی نہ کرے۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، ایک آدمی میں نے دیکھا لولا لنگڑا اندھا ہے اور دعا مانگ رہا ہے کہ اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، لیکن مجھے گمان ہے مجھے گناہ معاف نہیں کریں گے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں میں نے ایسی دعا سن کے حیران ہوا، میں نے جب فارغ ہوئے طواف سے پوچھا یہ کیسی دعا کر رہے ہو؟ اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے، یہ تو نہیں کہ مجھے گمان ہے آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ اور نے کہا کہ محمد ابن سیرین میں وہ بدبخت ہوں جس نے عثمان کو تھپڑ مارا تھا۔ تو مجھے ان کی بیوی نے 3 دعائیں دی تھی، اے بس اللہ یدک واعما بصرک فلا یغفر لک۔ انہوں نے 3 دعائیں دی تھی کہ اللہ تیرے اس ہاتھ کو خشک کر دے، اور اللہ تجھے اندھا کر دے، اور اللہ تیری کبھی مغفرت نہ کرے۔ یہ دیکھو میرا ہاتھ لکڑی کی طرح ہو گیا، وہ دعا بھی لگ گئی، میں اندھا بھی ہو گیا، یہ بھی لگ گئی، اب تیسری کا بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے خدا معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد دشمنان اسلام کو موقع ملا اور اسلام کے اندر فتنوں کی ابتدا ہو گئی۔ آپ کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لیکن وہ جو ابتدا ہو چکی تھی اس کے بعد وہ فتنے بڑھتے گئے، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، وہ تلوار جو حضرت عثمان میں اٹھی تھی اسلام کے خلاف ہمیشہ چلتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اور سب کو صحیح عقیدہ اور صحیح معنوں میں اصحاب رسول کی محبت نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔